Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. افامن الذین مکروا السیئات، تو کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کی سازشیں کی، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ نافرمانیاں کرنے والے اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں رہا کہ ایک زلزلہ آئے اور زمین پھٹے اور یہ اس کے اندر گھس جائے؟ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب آ جائے ایسی جگہ سے جس کا انہیں شعور ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ انہیں پکڑ لے ان کے چلنے پھرنے کے دوران، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ انہیں ڈرانے کے بعد پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا، اس نے تو انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اس نے موقع دیا ہوا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب زمین پر اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو زمین اللہ کو پکارتی ہے۔ کون پکار رہا ہے؟ زمین پکار رہی ہے۔ زمین اللہ کو پکارتی ہے، اللہ یہ میرے سینے پر کھڑے رہ کر یہ تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر سمو لوں۔ اور آسمان اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ یہ میری چھت تلے کھڑے ہو کر، یہ میرے سائے تلے کھڑے ہو کر یہ تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے حکم دے میں ان پر بارشیں برسا کر ان کو ڈبو دوں، میں ٹوٹ پڑوں ان پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ انہیں جواب دیتے ہیں، اے زمین اگر یہ تیرے بندے ہیں تو پھٹ جا، اور اے آسمان اگر یہ تیرے بندے ہیں تو ڈبو دے ان کو، اور اگر یہ میرے بندے ہیں تو میں ابھی بھی ان کو مہلت دے رہا ہوں، کاش یہ واپس آ جائیں، کاش یہ توبہ کر لیں، کاش یہ معافی مانگ لیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کا سایہ ڈھلتا ہے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان سب کا سایہ ہے، اور وہ سایہ ایک طرف ڈھل رہا ہے، اور وہ اللہ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں گویا کہ وہ ہر شے کا سایہ اللہ کی طرف سجدہ کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ، یعنی ہر قسم کے جاندار اور فرشتے بھی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ، وہ اپنے رب سے اپنے اوپر ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آیت سجدہ آخر میں سجدہ کریں گے انشاءاللہ۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، بے شک معبود تو صرف ایک اللہ ہے، فإیایا فرحبون، تو بس مجھ ہی سے ڈرا کرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی ہمیشہ اطاعت ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر جب وہ تمہیں اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تم سے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ، تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ یشرکون، شریک بنانے لگتے ہیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے، فَتَمَتَّعُوا، تو فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور مقرر کرتے ہیں ان معبودوں کے لیے ایک حصہ جو ہم نے نہیں انہیں کہا یہ کرنے کا، یعنی جو بھی ان کی کھیتی آتی ہے، جو بھی ان کا اناج آتا ہے، جو بھی ان کو پروفٹ آتا ہے، اس پروفٹ میں سے ایک حصہ نکالتے ہیں اور ان بتوں کے نام کر دیتے ہیں۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے پوچھا جائے گا جو تم اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، معاذ اللہ۔ اپنے لیے کیا پسند ہے؟ بیٹے پسند ہیں، ابھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے لیے کیا پسند ہے؟ بیٹے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ اپنے لیے تو تم بیٹیاں نہیں پسند کرتے،
سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے بیٹے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت. اور جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی کو بیٹی کی، خوشخبری، اللہ کہہ رہا ہے یہ خوشخبری ہے، اللہ کہہ رہا ہے خوشخبری، اللہ کہہ رہا ہے بشارت ہے، بیٹی بیٹی، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. آپ یقین مانیں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی انسان میں بہرحال یہ جہالت موجود ہے کہ بیٹیوں کو کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ختم ہی کرتے ہیں. بیٹیوں کی خبر ملتی ہے تو چہروں پہ سیاہی آ جاتی ہے، دکھ آتا ہے. اور یہ بہرحال وہ رسومات ہیں جو ہم نے اپنے اوپر خود لاد لی ہیں. جب بیٹی پیدا ہوئی فوراً فکر آ گیا 10 لاکھ کا جہیز جمع کرنا پڑے گا بھائی، یہ تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یہ تو شادی کر کے پرائے گھر میں چلی جائے گی، یہ تو بڑھاپے میں میرا سہارا نہیں بنے گی. تو بیٹا تھا جو سہارا بننا تھا. آج کے اس نام نہاد ترقی یافتہ دور میں بھی یہ کیفیت ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی بہرحال، لیکن آج بھی آپ یقین کریں اگر کسی نے دیکھنا ہو نا کہ بیٹیوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو جاؤ کسی دیندار شخص کے گھر میں اور دیکھو کہ وہ اپنی بیٹیوں سے کیسے محبت کرنے والا ہے. یہ آپ کو آج کے سیکولر لبرل حضرات میں یہ شے نہیں ملے گی معذرت کے ساتھ، الا ماشاءاللہ. کیوں محبت کرتے ہیں بیٹیوں سے؟ اب آپ سنتے جائیں ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی پرورش کی اور ان کی تربیت کی اور ان سے محبت کی اور ان کی شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں. بیٹوں پہ نہیں ہے، کس پہ؟ تو اتنی خوبصورت بات تھی کہ کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیٹیاں ہی 2 ہوں تو؟ آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں پہ بھی یہی اجر. کسی نے کہا اللہ کے نبی اگر 1 بیٹی ہو تو؟ فیملی پلاننگ والوں 1 بیٹی ہو تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بیٹی پر بھی اگر اس نے اس کے ساتھ محبت کی اور اس کا خیال رکھا اور اس کی پرورش کی، اللہ کے نبی اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں. ایسے اشارہ کر کے دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا لوگوں بیٹیوں سے محبت کیا کرو اس لیے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں کا باپ ہوں. اپنے ساتھ نسبت دی اللہ نے بیٹی کے باپ کو. اما عائشہ رضی اللہ، بڑی زبردست روایت ہے اگر آپ سمجھیں تو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دروازے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں پوچھا کون ہے، فرمایا فاطمہ میری بیٹی اندر آ جاؤ، فاطمہ میری بیٹی اندر آ جاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر ہوئی، باتیں کی، واپس اپنے گھر چلی گئی. جب چلی گئی نا اس سارا وقت حضرت عائشہ کے ذہن میں چل رہی تھی بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی آتے ہیں ابو بکر، دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کون آیا. عمر آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کون آیا. عثمان آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کون آیا. یہ آپ کے بڑے قریبی ہیں. اب باہر دستک ہوئی، آپ نے نہیں پوچھا کون ہے، آپ نے کہا فاطمہ اندر آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں تو اپنے بیٹی کے قدموں کی آہٹ، اس کی خوشبو، اس کے دستک دینے کے انداز کو بھی پہچانتا ہوں. ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھنا ہے. کلمہ پڑھا دیا، ایمان لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے معاف کر دیا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بڑے گناہ معاف؟ اللہ کے نبی نے کہا سب معاف. کہا جیسا بھی گناہ معاف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ایسا کیا کر بیٹھا ہے جو بار بار سوال کر رہا ہے؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ نے معاف کر دی ہے، تو ایسا کیا کر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی تھی پھول سی، میں نے ایک دن اسے تیار کیا، نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، پھر میں اس بیٹی کو لے کر جنگل میں گیا اور میں نے اسے ایک طرف بٹھا کر زمین کھودنی شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹی میرے پاس آ کر میرا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے باہر رکھ رہی تھی. پھر میں نے گڑھا کھودا،
پھر میں نے اپنی بیٹی کو اس میں ڈالا اور اس پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی. اللہ کے نبی مجھے وہ چہرہ یاد آتا ہے جب وہ مجھے کہہ رہی تھی بابا مجھ پر مٹی نہ ڈالے. اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا اور اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر پوری داڑھی مبارک اللہ کے نبی کی تر ہو گئی آنسوؤں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ورنہ تو نے جو ظلم کیا تھا زمین پھٹ جاتی آسمان ٹوٹ جاتا. تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے آج بھی موجود ہیں اس نام نہاد ترقی یافتہ دور میں. آج بھی آپ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر پوچھیں جب یعنی پریگننسی ہو نا تو ہاں بھی بیٹا ہے الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل گیا, بیٹی وہ کہتے پتہ ہی نہیں چلا. کیوں پتہ نہیں چلا؟ انہیں معلوم ہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پتہ چلے گا کہ بیٹی ہے تو وہ کہیں گے ابورٹ کرا دو, قتل کر دو اس کو. آج بھی موجود ہے اس نام نہاد ترقی یافتہ دور میں. اللہ فرمانے جب ان کو بیٹیاں دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں, وہ قزیم اور غم سے بھرا ہوا ہو جاتا ہے وہ, حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا, حالانکہ اسے اللہ کی رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی بیٹی کی صورت میں. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس برائی کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی تھی. وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے, کسی کو بتانا نہ پڑ جائے کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے. ایمسکہ علی ہون, یا وہ اسے ذلت کے ساتھ یاد رکھتا ہے, ام یدسہ فی التراب, یا اسے دفن کر دیتا ہے مٹی میں. الا ساء ما یحکمون, سن لو بڑا برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں, بڑی بری زندگی گزار رہے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء, اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر یہ بڑی بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, زمین پر کوئی جاندار نہ بچے. ہم کتنے گناہ روز کرتے ہیں, اگر ہر گناہ پر ہماری پکڑ ہونے لگے تو آپ سوچیں ہم پتہ نہیں کب کے ختم ہو چکے ہوتے, کب کے ہم پر تباہیاں آ چکی ہوتی ہیں, کب کے سیلاب آ کے ہمیں ڈبو چکے ہوتے, کب کے زلزلے آ کر ہمیں تباہ و برباد کر چکے ہوتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی مہلت دے رہا ہے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن انہیں مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتے ہیں, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, اور نہ ہی وہ آگے بڑھتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اور وہ اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ اس میں ان کے لیے بھلائی ہے. لا جرم ان لهم النار, کوئی شک نہیں کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے. وانہم مفرطون, اور وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک, اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے. فزین لهم الشیطان اعمالهم, تو خوشنما کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو, یعنی ان امتوں کے لیے. وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, تو وہی ان کا آج بھی دوست ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل نہیں کی, إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ آپ واضح کر دیں اس بات کو جو جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور تاکہ وہ ہدایت اور رحمت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ابھی اللہ نے 4 مشروبات کا ذکر فرمایا, اللہ کی نعمتوں کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے, اور بہت خوبصورت آیات. اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, پہلا مشروب. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو موت کے بعد زندہ کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک چوپایوں میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے, بڑی عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ, اللہ نے ان میں سے بعض کے اندر ایک فیکٹری لگائی ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں اس سے ہم تمہیں پلا رہے ہیں. من بین فرس و دم لبنا خالصا, اب وہ اس کی ذرا ترتیب دیکھ لیں کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان کے اس طرف بھی گندگی اور اس طرف بھی گندگی, ایک گندگی خون کی اور دوسری گندگی فضلے کی, ٹھیک, 2 گندگیاں.
اور خون کی بھی اپنی رنگت ہے اور فضلے کی بھی اپنی رنگت. اللہ فرمانے من بینی فرس و دم، ان دونوں گندگیوں کے درمیان سے ہم نے تمہارے لیے ایک چشمہ چلایا ہے، لبنن خالصن، ہم وہ دودھ تمہیں پلا رہے ہیں جس میں جو ان دو گندگیوں کے درمیان سے آ رہا ہے، لیکن دونوں گندگیوں کے رنگت کا کوئی اثر اس دودھ پر تمہیں نہیں ملے گا. نہ خون کی گندگی کے اثرات ہیں اور نہ فضلے کی گندگی کے اثرات ہیں اس پر. لبنن خالصا، ہم اس سے تمہیں دودھ پلا رہے ہیں، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوش ذائقہ ہے، بڑا خوش ذائقہ. نہ ان گندگیوں کا ذائقہ اس میں آتا ہے، نہ ان گندگیوں کا رنگ اس میں آ سکتا ہے. ہم ان دو گندگیوں کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلا رہے ہیں اور تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں، تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ معاشرے میں اگر ہر طرف گندگی ہو جائے تو تم تب بھی خالص دودھ کا چشمہ بننا، کہیں خون اور فضلہ بننے والوں میں شامل نہ ہو جانا، گندگیوں والوں میں شامل نہ ہو جانا. تم خالص رہنا اپنے دین کے ساتھ، تم اللہ کی توحید کے ساتھ خالص رہنا. اور اب آپ یعنی جو مرضی کر لیں، جیسی مرضی فیکٹری آپ لگا لیں اور جیسی مرضی آپ وہ یعنی آرٹیفیشل ملک کی یعنی پروڈکشن سٹارٹ کر دیں، بہرحال جو اللہ نے دودھ بنایا ہے اس کے مقابلے کا کسی صورت نہیں بنا سکتا، کسی صورت. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم اس سے نشہ آور چیز بھی بنا سکتے ہو، تم اس سے اچھا رزق بھی لے سکتے ہو. یہ اب تمہارے اوپر، اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرما دی ہے. تم چاہو تو ان انگوروں سے شراب بنا لو، حرام شاہ بنا لو، تم چاہو تو اس کا یوز پازیٹیو انداز میں کر لو، تم اس سے یعنی رزق حاصل کر لو، کھا لو اسے. یہ اب تمہارے اوپر. اللہ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ ان کو حرام کر کے استعمال کرنا منع ہے. نعمتوں سے روکا نہیں ہے اللہ نے، کھاؤ پیو جو مرضی کرو، لیکن جو حرام ہے وہ نہ کھانا، حلال کھانا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. اور اب بہت خوبصورت آیت، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک آیت میں، اس ایک مثال کے اوپر اس پوری سورت کا نام ہے. اور آپ کے رب نے وحی کیا ہے، وحی کیا، وحی شہد کی مکھی کی طرف. کیا وحی کیا ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں. ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور ان چھتوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا. آپ شہد کی مکھی کا گھر دیکھ لیں، باقاعدہ ایک پوری سلطنت ہے، پوری مینجمنٹ ہے اس کے اندر، پوری ایلوکیشن ہے کس کا کون سا حصہ ہے. اور ہر ایک چھتے کی ایک ملکہ مکھی بھی ہوتی ہے، اس کو اتھارٹیز ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے وہاں کا، پوری ایلوکیشن. آپ کسی اسٹرکچرل انجینئر سے پوچھیں کہ کیا وہ اسٹرکچر ہے جو شہد کی مکھی بناتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. کس نے سکھایا بنانا اسے؟ اللہ نے. ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا ہر قسم کے پھل میں سے، فسلکی سبل ربی کی ذللا. اچھا اب آپ ذرا سمجھیں، آپ گاڑی لے کر نکل گئے، ایسا ہی نکل گئے آپ، ادھر سے ادھر جاتے جا رہے ہیں، ایسے ہی رینڈملی کہیں گھوم پھر رہے ہیں. آپ رینڈملی چلتے جائیں جہاں مرضی پہنچ جائیں. تو آپ کو رینڈملی جانے کے لیے کسی جگہ پر ضرورت نہیں ہے کسی میپ کی، کسی سے راستہ پوچھنے کی، کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ رینڈملی گھوم گھوم کے تھک گئے اور آپ کا دل کیا اب آپ واپس آ جائیں، تو آپ کیسے آئیں گے واپس؟ آپ کے پاس کوئی نقشہ ہوگا؟ آپ کوئی جی پی ایس آن کریں گے؟ آپ کسی سے راستہ پوچھیں گے کیسے جاؤں؟ وہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے نکلی، رینڈملی گھومتی گھومتی کسی باغ میں کسی جگہ پر چلی گئی، وہاں جا کے اس نے رس چوسا. اب اس نے واپس آنا، گئی وہ رینڈملی تھی، کسی پراپر میپ کے تھرو نہیں گئی تھی، اور اب اس نے واپس آنا ہے اپنے چھتے میں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کون سا جی پی ایس اس کا آن ہوتا ہے، کون سے سیٹلائٹ سے وہ مدد لیتی ہے کہ میرا چھتا کھائے؟ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اس کی طرف وحی کیا ہے، میں نے اس کو راستہ دکھایا واپس جانے کا. اگر تم بھی اپنی زندگیوں میں رینڈملی چلتے چلتے کسی راستے پہ نکل گئے اور وہ راستہ اللہ کی نافرمانی کا ہوا، تو جہاں تمہیں احساس ہو صرف یو ٹرن لے لینا، صرف واپس مڑ جانا، تمہیں واپسی کا راستہ میں دکھاؤں گا.
تمہیں واپسی کا راستہ میں دکھاؤں گا، میرا وعدہ ہے، میں تمہیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑوں گا، بس یو ٹرن لے لینا، تمہارا اتنا کام ہے، توبہ کر لینا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ان کے پیڑ سے نکلتا ہے ایک مشروب مختلف الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف ذائقے ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اسے ہم نے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ شفا بنا دیا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہد میں اللہ نے موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ہر بیماری کی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ کون ہے تمہارے لیے شہد بنانے والا؟ یہ کون ہے تمہارے لیے دودھ بنانے والا؟ انسان بنا سکتا ہے کبھی ایسا؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ آرٹیفیشل طریقے سے تم نے سب کچھ کرنے کی کوشش کر لی، کیا تم نے جو اللہ نے بنایا تھا اس کے مقابل کچھ ہے تیار کی ہے؟ نہیں کر سکے۔ تو کون یہ بنانے والا ہے؟ کون تمہیں دودھ دینے والا ہے؟ کون تمہیں شہد مہیا کرنے والا ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا تمہیں پتہ لگے نا فلاں جگہ سے دودھ خالص مل رہا ہے، تم بھاگ کے جاتے ہو، دور جا کے دودھ لے کر آتے ہو، زیادہ پیسے دے کے دودھ لے کے آتے ہو۔ تمہیں پتہ چلے فلاں جگہ سے خالص شہد مل رہا ہے، تم دور جاتے ہو، سفر کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، پیسے زیادہ دیتے ہو اور خالص شہد پسند کرتے ہو۔ او بھائی اپنے لیے تم ساری چیزیں خالص پسند کرتے ہو، اور جب اللہ کو پکارنے کی بات آتی ہے تو اللہ کو پکارنے میں ملاوٹیں کرتے ہو۔ جب اللہ تمہیں ہر شے خالص مہیا کر رہا ہے تو تم بھی اللہ کو خالص ہو کے پکارا کرو۔ واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ جان لینے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اب آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ ایسا ہی ہے، جب انسان بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چیزوں کو بھولنے لگتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی رزق میں۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو وہ نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے پہنچانے والا رزق اپنے غلاموں کو، یعنی جنہیں اللہ نے مال عطا فرمایا انہیں چاہیے تھا نا کہ کمزوروں پر خرچ کرتے۔ فہم فیہ سواء، پس وہ اس میں رزق میں برابر ہو جائیں۔ یہ ہے اسلامک اکنامکس کا سب سے بڑا اصول۔ پیسے کو گردش میں لاؤ، گردش میں لاؤ، اسے ایک جگہ پر فریز نہ کرو، تمہاری اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ اسے گردش میں لاؤ، اسے پھیلاؤ، اسے خرچ کرو، اسے لگاؤ۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے دیے اور پوتے بھی دیے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور کیا اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ویعبدون من دون اللہ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، اور جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے رزق آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی۔ ولا یستطيعون، اور نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بے شک اللہ نے ایک ایسے غلام کی مثال دی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے۔ لا يقدر على شيء، وہ کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا۔ ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ ہے جس سے ہم نے اچھا رزق عطا کیا اپنی طرف سے۔ فهو ينفق منه سرا وجهرا، تو اس میں سے وہ پوشیدہ طریقے سے بھی خرچ کرتا ہے اور ظاہری طریقے سے بھی خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا وہ برابر ہے؟ ایک غلام ہے، اس کے پاس اختیاری کوئی نہیں، بیچارے کے پاس، وہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ لگا رہا ہے کھل کر اس کو، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کا شکر کرو، اللہ نے تمہیں مال دیا، اسے لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ نے ایک اور مثال بیان کی کہ دو آدمی ہیں۔ احدهما ابکم، اور ان میں سے ایک گونگا ہے۔ لا يقدر على شيء، کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا۔ وهو کل علی مولاه، اور یہ اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ گونگا غلام ہے اور گونگا ہے۔
اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اسے یہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. هل یستوی ہوا من یأمر بالعدل، کیا یہ برابر ہے یا وہ برابر ہے جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے؟ وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر. ایک شخص کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ایک شخص کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ خاموش ہے، خاموش. وہ کہہ رہا ہے بس میری دکان چل رہی ہے چلتی رہے، میری تجارت چل رہی ہے چلتی رہے، مجھے کیا ہوتا رہے جو ہے نا، میرا معاملہ تو چل رہا ہے، میں خاموش ہوں. وہ گونگا ہے اس معاشرے کا، وہ اپنے مالک کا گونگا ہے جو اپنے مالک کے حکموں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے اور بولتا نہیں ہے. اور یہ اس کے برابر نہیں ہے جو اپنے مالک کے حق میں آوازیں اٹھا رہا ہے، جو اس ظلم اور نافرمانی اور فتنوں کے دور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے راز اللہ ہی کے پاس ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، اتنی سی دیر ہے. او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا. لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمانوں کی فضاؤں میں مسخر کر دیے گئے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں تھام سکتا مگر اللہ. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنائی. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے. تستخفونها یوم ظعنکم، تم انہیں اپنے سفر کے دوران ہلکا پھلکا پاتے ہو. یعنی وہ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے وہ چمڑے کے خیمے بہت ایزی ہے، ان کو بڑے پورٹیبل ہیں، تم ان کو فولڈ کرتے ہو لے جاتے ہو، جہاں چاہتے ہو انہیں کھول کر لگا لیتے ہو اور اس میں رہائش اختیار کر لیتے ہو. وَيَوْمَ اقامتکم، اور اپنے قیام کے دن بھی. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، اور اللہ نے مختلف چیزیں بنا دی ہیں بھیڑوں کی اون سے، اونٹوں کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور استعمال کی چیزیں بھی ہیں ایک مدت کے لیے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جس نے پیدا کیے سائے بنا دیے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنا دی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے تمہارے لیے وہ لباس بنا دیا جو تمہیں گرمی سے بچانے والا ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور وہ لباس بھی جو تمہاری جنگ میں بچا لیتا ہے. زرہ، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ باقاعدہ ہنر سکھایا تھا کہ زرہ کیسے بنانی ہے، اس کی کڑیاں کیسے بنانی، ان کو آپس میں جوڑنا کیسے. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کا حکم ماننے لگو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی تم نے رخ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. ثم ينکرونها، پھر اس کا انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر ناشکرے لوگ ہیں. ویوم نبعث من کل امت شہیدا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں بہانہ لگانے کی، عذر پیش کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا. واذا رأى الذین ظلموا العذاب، اور جب جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عذاب کو دیکھیں گے. فلا یخفف عنهم، تو ان سے کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو قیامت کے دن دیکھیں گے. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اے ہمارے رب یہی ہمارے شریک ہیں. الذين كنا ندعو من دونك، جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. فالقوا اليهم القول، تو ان کے شریک ان کی طرف یہ بات پھینکیں گے. انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن کو سمجھ رہے تھے کہ قیامت والے دن بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، اللہ کے عذاب سے لے جائیں گے، وہی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو.
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اللہ کی طرف اس دن فرما برداری پیش کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو جھوٹ وہ بانا کرتے تھے. الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جن نے کفر کیا. وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم انہیں عذاب میں اور عذاب پر بڑھا دیں گے. بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے. ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم، اور اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے ان پر گواہ. سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر رویا کرتے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی کہ میں نے ان تک دین صحیح صحیح پہنچا دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس کے قصوروار یہ خود ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس ہر شے کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے. وَهُدًى، اور ہدایت ہے. وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، بہت خوبصورت ہے. 3 بھلائیوں کا حکم، 3 برائیوں کی ممانعت. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کیا کرو. والاحسان، اور احسان کیا کرو. وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو عطا کیا کرو. وینہا، اور اللہ تمہیں روکتا ہے عن الفحشاء، اور بے حیائی سے. والمنکر، اور برائی سے. والبغی، اور زیادتی سے. یہ احسان انشاءاللہ آگے آئے گا تو میں تفصیل اس کی عرض کروں گا یہ کیا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.